کیا آپ جانتے ہیں کہ بابا قوم حضرت قائد اعظم سے بھی رسیدیں مانگی گئی تھیں؟ اور کیا آپ کو علم ہے کہ جب ایک طالب علم نے حضرت قائد اعظم سے رسیدیں مانگی تو ان کا کیا رد عمل تھا؟ یہ 1942 کی بات ہے۔ بابا قوم کو پاکستان کی جدوجہد کے لیے فنڈ سے درکار تھی۔ بابا قوم نے اپنی قوم سے اپیل کر دی اور قوم نے اپنے قائد کی کال پر دل و دل فرش راہ کر دیے۔ بڑے بوڑھے اور جوان تو ایک طرف رہے، بچے اور حتیٰ کہ یتیم خانوں کے بچے بھی نقدی جان ہتھیلی پر رکھے میدان میں آ گئے۔ احمد نگر کے امریکن سیشن ہائی اسکول کے طلباء نے بابا قوم کی خدمت میں 41 روپے روانہ کیے۔ انہیں منی آرڈرز کی رسیدیں تو مل گئی کہ محترمہ فاطمہ جناح نے قائد اعظم کی جگہ یہ منی آرڈرز وصول کر لیا ہے، لیکن انہیں مسلم لیگ کی طرف سے کوئی رسید نہ ملی۔ چند دن انتظار کے بعد اب دو بچے وحید علی اور حمید علی قائد اعظم کو ایک خط لکھتے ہیں۔ دل تھام لیجئے اور بچوں کی معصوم غلبی اردو میں لکھا یہ خط پڑھیے۔ مسلم لیگ زندہ باد، قائد اعظم زندہ باد، پاکستان زندہ باد۔ بخدمت شریف عالی جناب محمد علی جناح کو اس طرف سید وحید علی کے آداب عرض گزارش ہے کہ ہم مسلم طلباء امریکن سیشن ہائی اسکول کے لڑکوں نے آپ کی خدمت میں مسلم لیگ الیکشن فنڈز کی مدد کے لیے 41 روپے روانہ کیے، اور جس میں ہم نے التماس کیے تھے کہ پیسے ملتے ہی ہمارے پتے پر دفتر مسلم لیگ کی رسیدیں روانہ کیجیے، لیکن اب تک دفتر مسلم لیگ سے ہمیں کوئی رسید نہیں ملی، حالانکہ ہمیں منی آرڈرز کا فارم واپس مل گیا ہے اور اس پر دستخط ہے فار محمد علی جناح اور اس کے نیچے فاطمہ جناح۔ میں آپ سے درخواست کرتا ہوں کہ آپ کو یہ منی آرڈرز ملی یا نہیں، کیونکہ ہم نے ایک خط روزنامہ اقبال کے ایڈیٹر کو بھی لکھے تھے اس کو اخبار میں شائع کر دیں، لیکن وہ نہ اب تک شائع ہوئے اور نہ مسلم لیگ کے دفتر سے رسیدیں آئیں۔ تو یہ کیا بات ہے، یہ ہمیں جلد از جلد معلوم کریں، اور اگر آپ کو چندہ مل گیا ہو اس کی رسیدیں ہمارے پتے پر اور اقبال میں اس کا مضمون ضرور بضرور شائع کرنے کے لیے ایڈیٹرز کو لکھیں۔ رقم سید وحید علی اور حمید علی۔ ذرا غور فرمائیے، ایک بچہ جسے معلوم ہے کہ اس کا منی آرڈرز محترمہ فاطمہ جناح کو مل چکا ہے، وہ صرف اس بات پر خفا ہے کہ مسلم لیگ دفتر نے اسے رسیدیں کیوں نہیں بھیجی۔ وہ کہتا ہے کہ ہمیں رسیدیں نہیں ملی، یہ کیا بات ہے، یہ ہمیں جلد از جلد معلوم کریں۔ لیکن کوئی اس بچے سے یہ نہیں کہتا، حد ادب، تمہیں احساس ہے کہ تم کس سے مخاطب ہو؟ کوئی اسے ڈانٹتا نہیں کہ بے شرم، تم تو حضرت قائد اعظم محمد علی جناح سے 41 روپے کی رسیدیں مانگ رہے ہو، بلکہ بابا قوم حکم دیتے ہیں کہ منی آرڈرز کا ریکارڈ دیکھا جائے اور فی الفور رسیدیں روانہ کی جائیں۔ قائد اعظم سے 41 روپے کا حساب مانگا جاتا ہے اور مانگنے والے کو حساب دیا جاتا ہے۔ یہ پاکستان کے قیام کی جدوجہد کی کہانی ہے، اور اب قائد اعظم کے پاکستان کا یاروں نے وہ حشر کر دیا ہے کہ اربوں کی کرپشن کے الزامات ہیں، اور حساب مانگا جائے تو اہل دیار دربار پر رکعت طاری ہو جاتی ہے کہ دیکھو سوال نہ پوچھو، اس سے جمہوریت خطرے میں پڑ جاتی ہے۔ جس نسل نے قائد اعظم کے ساتھ مل کر پاکستان بنایا تھا، اس نے قربانیوں کی تاریخ رقم کی تھی۔ ان قربانیوں اور اس جذبے کی ایک جھلک بچوں کے ان خطوط میں ملتی ہے جو اس دور میں قائد اعظم کو لکھے گئے۔ یہ خط بتاتے ہیں کہ ریاست پاکستان، جسے آج کرپشن، منی لانڈرنگ اور آف شور کمپنیوں کے ذریعے نوچا اور لوٹا جا رہا ہے، یوں ہی وجود میں نہیں آ گئی۔ اتنی ہی معصوم خواہشات اینٹ گارے کی صورت میں کام آئیں، تب یہ ملک بنا۔ جماعت دوم کے طالب علم جاوید احمد خان نے 14 اپریل کو بابا قوم کو خط لکھا۔ دل تھام کر پڑھیے کہ ان 2 سطروں میں مقدس جذبوں کے ساون چھپے ہیں۔ قائد اعظم کی خدمت میں عرض ہے کہ میں نے اپنے جمع کیے ہوئے سب پیسے جو مجھے میرے ابو جی نے دیے تھے آپ کو جمع کر دیے ہیں۔ میں نے سنا ہے کہ آپ ہم کو آزادی لے کر دے رہے ہیں۔ بہاول نگر سے 5ویں جماعت کے طالب علم احمد یار خان نے 7 اپریل کو لکھا، باخدمت جناب محمد قائد اعظم محمد علی جناح زندہ باد، قائد اعظم تا ابد زندہ باد۔ 5 روپیہ جو مجھ کو میرے والدین نے امتحان میں کامیاب ہونے پر دیے، خدمت اقدس میں پیش کر رہا ہوں۔ بانکی پور کے مسلم HE اسکول کے جماعت ناہم کے طالب علم نے لکھا، محترم قائد، آپ کی تابعداری میرا فرض ہے۔ میں نے فیصلہ کیا ہے کہ ہر مہینے 7 دن تک بغیر ناشتے کے جایا کروں گا، اور اس سے جو پیسے بچیں گے آپ کو بھیجوں گا۔
नई दिल्ली से 6 साला तस्नीम अजाज ने लिखा, मेरे पास ईदी के और इम्तिहान के अना में जो मिला था 100 रुपया जमा थे। इनको जनाब की खिदमत में पेश कर रहा हूँ, आप इसको मुस्लिम लीग के चंदे में जमा फरमा लें। रवाड़ी की चौथी जमात के फजल रहमान ने पूरा 1 माह अपना जेब खर्च जमा किया और वो सिर्फ 3 आने बन सका। 16 अगस्त को गरीब बाप के इस मासूम बेटे ने वो 3 पैसे कायद-ए-आज़म की खिदमत में पेश कर दिए और ख़त में लिख दिया कि हैं तो ये सिर्फ 3 पैसे मगर एक पूरे महीने का जेब खर्च है। और ज़रा ये ख़त पढ़िए जो सुबह मद्रास के शहर कड़िया के यतीम खाना असलामिया के तलबा ने कायद-ए-आज़म को लिखा। हमारे अच्छे कायद-ए-आज़म, आपने हिंदुस्तान के मुसलमानों से चंदे की दरख्वास्त की है। ये हमको अखबार के ज़रिए मालूम हुआ और आपको ये मालूम है कि हम यतीम हैं और हमारे खाने पीने और कपड़े वगैरह का इंतज़ाम यतीम खाने से होता है। हमारे माँ बाप नहीं हैं जो हमको रोज़ पैसे दें, फिर भी हमने तय कर लिया है कि आपकी खिदमत में ज़रूर कुछ भेजेंगे। इसलिए हमको डेला पैसा जो कुछ मिला जहाँ कहीं से मिला इसको जोड़ना शुरू कर दिया, यहाँ तक कि 3 रुपया 2 आने की रकम जमा हुई। अब इसको आपकी खिदमत में रवाना कर रहे हैं, आप इसको कबूल कीजिए, ज़रूर कबूल कीजिए। हम आपसे इकरार करते हैं कि अल्लाह ताला हमको ज़िंदा रखा और हम खूब पढ़ कर जवान हुए तो मुस्लिम लीग के बड़े ज़ोर से खिदमत करेंगे और जब हम कमाने लगेंगे तो बहुत से रोपड़े चंदे में देंगे। वस्सलाम, हम हैं आपके दुआ को। यतीम खाना कड़िया के यतीमों अरमानों का गला गूंथ कर कुर्बानियाँ देकर यह पाकिस्तान बना था। अफसोस आज इसे अहले हवस ने अपनी चरागाह बना लिया। सोचता हूँ जो बच्चा कायद-ए-आज़म से 41 रुपये की रसीद मांग सकता है, कहीं जन्नत में हमारे बाबा कौम के पास जाकर फिर सरापा सवाल न बन जाए कि जनाब प्यारे कायद-ए-आज़म, हमने तो ये मुल्क बनाने के लिए नाश्ते छोड़ दिए थे और नाश्ते के पैसे आपके कदमों में रख दिए थे। हम तो खिलौनों से ना खेल सके और खिलौनों के पैसे भी आपको दे दिए कि आप हमारा पाकिस्तान बनाएंगे। हम तो यतीम थे मगर आपकी पुकार पर लब्बाई कहते खींचे चले आए थे। आपको याद होगा कि प्यारे कायद-ए-आज़म साहब, पूरे यतीम खाने ने 3 रुपये 2 आने आपकी खिदमत में पेश कर दिए थे। अच्छे कायद-ए-आज़म, आपको याद है कि मैंने आपसे 41 रुपये का हिसाब मांगा था और आपने मुझे हिसाब दिया था, लेकिन प्यारे कायद-ए-आज़म, आपने अपने बात मुल्क किन लोगों को सौंप दिया। ये कैसे हुक्मरान हैं, कोई इनसे रसीद मांगे तो ये आगे से कहते हैं कि हमारे ख़िलाफ़ साजिश हो रही है। अगर वीडियो अच्छी लगे तो लाइक के बटन को प्रेस कर दें और मज़ीद अच्छी और अखलाकी वीडियोस देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए।